مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، میں قرباں اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب قبلہ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا، امام مکہ پہنچے، مکہ والوں نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے استقبال کیا، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، لوگ بیعت اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا ہجوم ہو گیا، کیا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی،
ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ بچے کہتے ہیں بابا باہر امام مسلم، ماں باپ کہتے ہیں چپ کر جاؤ۔ اللہ اللہ یہ مسلم تھے وہ پیارے مہمان، کس قدر جن کو تمناؤں سے بلوایا یہاں، جن سے کی بیعتیں کتنے کیے عہد و پیمان، آج وہ تنہا ہے رخصت ہوئے ہم درد کہاں، آئے جاتی ہی رہی شرم و حیا کوفے کی، آئے رخصت ہوئی بالکل ہی وفا کوفے کی، آج کوفہ کے مقفل ہوئے سب دروازے، آج کوفہ کے مکانات بھی سب بند ہوئے، آج روپوش ہے مسلم کو بلانے والے، آج سب چھپ گئے کوفہ کے گھرانے والے، ایک ہی شب میں ہوئی ساری محبت کافور، آزمائش جو ہوئی ہو گئی الفت سب دور۔ حضرت مسلم نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر آؤ سامنے، آپ نے تلوار نکالی، کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا، سرے میدان عجب جوش جہاد مرد میدان تھا، جلال ہاشمی زور ید اللہ ہی نمایاں تھا، بڑا خنجر بکف جب یہ برادر زادائے حیدر، مقابل چند ساتھ بھی نہ ٹھہری فوج غارت گر، گرے کٹ کٹ کے سر بزدل ہوئے مفرور آگے سے، لپک کر بکر بن حمران نے یک بار پیچھے سے کیا تلوار کا ایک وار، اس شدت سے چہرے پر کٹا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر، سنانو تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے، دکھایا جوش حق چھکے چھڑائے بدنہادوں کے۔ ابن زیاد نے کہا روتے ہو، حکومت وقت سے ٹکر لی ہے اور روتے ہو؟ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا
اس قیامت خیز منظر پر مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر. یہ روتے ہوئے چھت پر چلے گئے ہیں، نماز کی بھی اجازت نہیں ملی ہے، تو اب ہوا کو پیغام دے رہے ہیں، اے صبا برائے خدا تعالی بسوئے کعبہ ذرا گزر کر، فرزند نبی حسین ہیں وہاں، تو ان کو تلاش در بدر کر، ان کو میرا سلام پہنچا کر، پھر بیاں حال سر بسر کر، جفائیں اہل کوفہ کی بتانا اور میرے قتل کی خبر کر. ظالموں بے وفا ہیں یہ کوفی، ان کی باتیں نہ سن حذر کر، اور کہہ دے کہ اے جفا رسیدہ از بہر خدا نہ رخ ادھر کر. مسلم نے تو تجھ پہ جاں فدا کی، تو کعبے میں بعافیت بسر کر. اس نے بچوں کی خدمت کی، شاعر ترجمانی کرتا ہے. گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کے سفر سے میرے مہمان آئے. زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، پیر دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیے. بھائی کو اٹھایا کہ اب ہمارے بھی جانے کا وقت ہے. ہم نے گلے مل کے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا دیکھو صبح ہوتی ہے میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گی. جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، دریا پہ چلا لے کے یتیموں کو جفاکار، چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار. بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار. کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں. جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار، اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار. دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار، کر رحم کے معصوم ہیں ہم بے کس و لاچار. مظلوم ہے حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے، ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے. ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے ستارہ سا گرا سر. دریا میں ستمگار نے پھینکا تن اطہر، چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر. دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں. آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا. مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا. دھبا بنا خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں.
حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے. آپ نے جو کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے. ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. کوثر کے جام ان کے نصیب میں ہوتے تو وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ. حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرندوں پرند منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. 10 محرم جمعہ کا دن ہے، 61 ہجری، یوم عاشورہ. سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے. ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے. لٹنے کا، تباہی کا، پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. دعا کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے. اور نے کہا ہاں میں پریشان ہوں، میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے. ایک قوت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاؤں. یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اب صرف خان وعدہ نبوت کے افراد ہیں، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول. ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دین میں وفا کے پھول.
حوریں جنا سے آئیں، ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول۔ ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین، کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول۔ اپنے جذبات کا اظہار کیا، شاعر ترجمانی کرتا ہے، ہائے جنت کو تم بھی سدھارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پر ہمارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ کم سن بھی تھے، جوشیلے تھے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے، لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ آپ نے اپنے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا، اے علی اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا، سکینہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ظالموں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ ناگاہ صدائی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی توڑو کمر ٹوٹی ہماری، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو،
اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا۔ اور مجھے اماں جان اجازت نہیں دے رہی، ان سے بھی اجازت دلوا دیجئے۔ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا۔ یہ شعر آپ سمجھے نہیں ہوں گے، شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کیونکہ ان کی شکل ہو بہو حضور کی تصویر تھی، جب یہ گئے تو صلی اللہ کا شور، کیا مطلب لوگ سمجھے حضور آ گئے، وہ یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ نے کہا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا مجھے پکڑو مجھے سنبھالو، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ آگے بڑھے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ ماں کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ ظالم سمجھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کوئی چیز لا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ امام آئے سامنے، یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے،
تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ جب دیکھا کہ ظالموں نے تیر مار کر پیاس بجھائی ہے، ماں کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ یہ عاشقوں کا امام، یہ شہیدوں کا سردار، سب کچھ راہ حق میں لٹا کر اب اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار ہے۔ تیار ہو کر عورتوں کے خیمے میں آئے، زینب بہن تم کو میرا سلام، بانو اور رباب تم کو سلام۔ عورتیں رونے لگ گئی، فرمایا نہیں صبر کرو صبر کرو، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر، کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے، اب آپ کی باری آئی ہے کوئی رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کے آئیں، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہے، سیدہ زینب کا مقدر دیکھو جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کو سوار کرا رہی ہے۔ امام چلے، سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ ابن سعد نے لوگوں کو کہا جاؤ، وہ ڈر رہے ہیں جانے سے، کیوں؟ ہم ہی تو ملنے گئے تھے، ہم ہی تو بلانے گئے تھے، کیسے جائیں؟ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بائے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ اس نے یہ ابھارا
لوگوں کو جوش دلایا. یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار. پہلو میں آئے تان کو نیزوں کو نیزے دار. سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار. پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000. پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے. بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے. امام سجدہ کر رہے ہیں. چشم فلک نے آسمان نے ایسا سجدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا. کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. بہن نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا زلفوں سے ایک ظالم نے امام کا سر پکڑا ہوا. قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا. تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا. تبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا. غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی. کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام. بغلوں میں ہاتھ ڈال کے سر تو تھا نہیں. بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام. رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام. اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام. ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی. تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی. امام پاک نے قربانی دی, بے مثال قربانی دی. کہنے والے نے خوب کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. حسین شاہ ہے. اتنا کہنے سے تسلی نہیں ہوئی. نہیں شاہ نہیں, بادشاہ است حسین. وہ تو دوسروں کو شاہ بناتے ہیں. دین است حسین, حسین دین ہے. نہیں دین پناہ است حسین. دین کو ان کی ذات میں پناہ ملتی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا, یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. پتا کیا چلا, سچ کیا ہوا؟ امام نے دین کی بنیاد کے لیے قربانی دی. وہ دین کی بنیاد پر قائم تھے. وہ لا الہ کی سر بلندی کے لیے قربانی دی تھی. اسی کے وہ مجاہد تھے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے.